الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، بات چل رہی تھی معراج کے حوالے سے، اور معراج کے اس واقعے کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں، اور یہاں پر پہنچا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ رب العالمین کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، اور ساتویں آسمان تک ہم نے اپنی بات ختم کی تھی. تو ساتویں آسمان پر جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت معمور اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتے ہیں
پھر ان کو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال اور دولت ہے یا موقع لگا تو ہم عمرہ کے لیے نکل گئے۔ ایک بار زندگی میں ہم نے عمرہ کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ہمیں نوازا، یا اسی طرح سے ہم سعودی عربیہ کے اندر ہیں اور دل کہا کہ چلو پھر ہم عمرہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے کعبے کا طواف کر لیا، ایک بار کر لیا، 2 بار کر لیا، 4 بار کر لیا، 10 بار کر لیا۔ لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہ پھر چاہیں تو پھر دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البیت معمور مسجد فی السماء بحذاء کعبہ لو خر لخر علیہا۔ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت معمور ایک مسجد ہے آسمان میں، اور وہ بالکل خانہ کعبہ کے سدھائی پر ہے، اور اگر وہ وہاں سے گرے تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے، اور اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہاں سے اور اوپر لے جایا گیا، مجھے سدرۃ المنتہا کے قریب لے جایا گیا۔ جب میں سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا تو میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور وہ ایسے تھے اتنی خوبصورت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت، اس کو بتلایا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پتے بھی اتنے بڑے بڑے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا پھل جیسے ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، عرب میں یہ ایک بہت بڑا مٹکا مانا جاتا تھا جس میں پانی وغیرہ بھرا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کے مٹکے ہجر کے برابر تھے، اور اس پر سونے کی تتلیاں سونے کی تتلیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں جانے کے بعد رک گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ انہوں نے دوبارہ اس کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کو نہیں دیکھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، کوئی نگاہ کسی آنکھ میں ایسی روشنی اور طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا وہ دیدار کر سکے دنیا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اللہ کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ضد کی تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ انظر، اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک چھوٹی سی تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر ظاہر کیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہاں، قیامت کے دن مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے پوچھے گا کہ تم جنت میں چلے آئے، اب اس کے بعد بھی تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے الم تبیج وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، اے اللہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ کیا تم نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا، سفید نہیں کر دیا؟ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر جو شخص کالا ہے جنت کے اندر گورا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ اللہ کیا تم نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات دے دی؟ اب ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا کہ اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 برتن پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے آپ کی خدمت میں 2 برتن پیش کیے گئے، بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّنْ عَسَلٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن پیش کیے جاتے ہیں، ایک میں شراب تھا، ایک دوسرے میں دودھ تھا، تیسرے میں شہد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو اٹھا لیا اور اسی کو پی لیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز دنیا کی طرف آتی ہے تو وہیں پر اسے وصول کر لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، اور دنیا سے کوئی چیز جاتی ہے تو وہاں سے اوپر اس کو وصول کر لیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی۔ آپ نے معراج کی رات میں آپ نے جنت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت اتنی حسین و جمیل تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے جو اینٹ تھے، جو دیواریں بنی ہوئی تھی، میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ اس کی اینٹیں سونے کی اینٹ ہے، اور جو اس میں گارے جس طرح سے ہم اپنے مکانات بناتے ہیں اس میں ریت اور سیمنٹ اور بالو ملاتے ہیں، ایسے ہی جنت کی
جنت کے اندر جو گارے بنائے گئے ہیں وہ عمدہ خوشبو کستوری کے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک سونے کا محل بھی دیکھا، ایک بہت بڑا سونے کا محل دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا ہے، میں لاؤ اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ آپ کا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی سفر معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ہم نے جنت کے اندر ایک سونے کا محل دیکھا، میرا دل یہ چاہا کہ میں اس جنت کے اندر اس سونے کے محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ اس میں آپ داخل نہیں ہوں گے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں غیرت کروں گا، اس سونے کے محل میں آپ کو داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ اور آپ نے اسی جنت کے اندر حضرت بلال کے جوتیوں کی چلنے کی آواز بھی سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال، یہ بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ ہم نے جنت میں تمہارے جوتیوں کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں مجھے معلوم ہے اتنا ضرور میں کرتا ہوں، جب بھی میں باوضو ہوتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بلال، بس یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے پیروں کی چلنے کی جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو بیٹھنے سے پہلے چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے جوتیوں کے چلنے کی آواز جنت کے اندر سنی۔ پھر آپ نے اسی جنت کے اندر ایک عمدہ خوشبو محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ خوشبو جو آپ نے محسوس کی ہے یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا تھا، یہ کیا بات ہے؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی، اور اس نے اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام لیا ہے۔ اس عورت نے کہا تمہارے باپ کا نام نہیں بلکہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو تمہارے بھی باپ کا رب ہے، ساری جہان کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا دیکھو اگر تم میرے باپ کو رب نہیں مانو گی تو میں اس بات کی شکایت میں اپنے باپ سے کروں گی۔ اس عورت نے کہا کوئی غم نہیں ہے، جاؤ شکایت کرنا ہو کر دو۔ فرعون کی بیٹی نے اس عورت کی شکایت اپنے باپ سے کر دی۔ فرعون نے اس عورت کو بلایا، اس کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے ایسی ایسی بات۔ اس عورت نے کہا تم نے جو سنا ہے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا کہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ اس عورت نے کہا کوئی انسان رب نہیں ہو سکتا، ہمارا رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا دیکھو ابھی بھی پلٹ آؤ، وقت ہے ورنہ ہم تمہیں کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اس نے کہا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون نے پھر ایک کڑاہے میں تیل کھولایا اور اس کے بعد کہا دیکھو میں اس تیل کے اندر تمہیں ڈال دوں گا۔ اس عورت نے کہا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون اس کے بعد اس کے بچوں کو اس میں ڈالتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، جو گود میں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ اس عورت کی ممتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر کود جاؤں۔ وہ بچہ بول اٹھا اے میری امی جان آپ گھبراؤ نہیں، فَإِنَّ عَذَابَكَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے امی جان آپ گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ۔ اس جلتی ہوئی
تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں کود جاؤ، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ عورت میں اس جلتی ہوئی ابلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی اور کود گئی۔ توحید کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن فرعون کو اپنا رب ماننا گوارا نہیں کیا۔ آج بھی دنیا میں بڑے ظالم وہ جابر قسم کے لوگ ہیں اور ایسے قسم کے لوگ ہیں، لوگ ان کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ توحید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو محسوس کی جنت کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھلایا گیا۔ دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام آئے، لیکن کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا کہ یہ بتاؤ، یہ کہہ رہے ہو کہ جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، جہنم میں عذاب ہے، کیا تم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ پھر آپ اپنے صحابہ کرام کو اور دنیا والوں کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اور جہنم کا عذاب جو جہنم کا عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس لوہے اور تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اس سے اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سے بتلایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ عائزین ہیں، وہ مقررین ہیں جو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جو لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے خود نہیں روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی۔ جہنم اور جنت کو دیکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ تحفے اور تحائف دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نمازیں دی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں اور یہ تحائف لے کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی ابھی آپ واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نمازوں میں کمی کرائیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت سے یہ 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کرائی، کمی کرائی۔ 40 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ابھی بھی آپ واپس جائیے، آپ کی امت سے یہ 40 وقت کی نمازیں نہیں ادا ہو پائے گی۔ آپ پھر واپس گئے اور نمازوں میں کمی کرایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، بار بار اللہ کے نبی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور نمازوں میں کمی کرا رہے ہیں۔ جب 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا اے اللہ کے نبی آپ ابھی بھی اللہ کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں کمی کرائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے نمازوں میں کمی کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آواز آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرما گئے، آپ اگر اللہ کے پاس دوبارہ آتے نمازوں میں کمی کراتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے نبی نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا ثواب 50 نماز
نمازوں کے برابر ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم نمازوں سے بڑی دور ہیں۔ یہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو بشارتیں دی ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور کہیں اللہ تعالیٰ نماز کو حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور کہیں نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث قرار دیتا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو یہ فرما رہا ہے کہ خوف اور گھبراہٹ، ایسے لوگ میدان حشر میں نہ خوف کھانے والے ہوں گے نہ گھبرانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو نماز یہ الگ موضوع ہے۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں دیا گیا، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اگر کوئی شخص 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتی ہیں۔ آپ نے پروگرام کے اندر حافظ خلیل الرحمن صاحب جی سے سنا، انہوں نے اس پر کتنی بہترین باتیں آپ حضرات کو بتلائی ہیں کہ 2 آیتیں بھی اگر کوئی شخص رات میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ ہر جائز کام کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو، تو اگر کوئی شخص یہ پڑھ لیتا ہے 2 آیتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، محمد رسول اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے، آپ اپنی امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر آدمی کے لیے بخشش نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں توحید ہوگا اور شرک سے پاک ہوگا، کفر و شرک و بدعت سے جس کا دل پاک ہوگا، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ہر آدمی اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ اور فکر میں ہیں کہ اگر میں اس بات کو لوگوں سے بتلاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اور ہوا یہی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی غموں کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ابو جہل گزرا اور اس نے کہا ہے محمد کیا آج کوئی نئی بات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو ابو جہل نے کہا کچھ نہیں۔ اس وقت اس نے کہا کہ کیا یہ تم بات عرب کے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کو کہہ سکتے ہو؟ اس نے اس لیے کہا
کہ اگر میں نے جا کر کے اپنی قوم والوں کو بتلا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے آج رات میں اور آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، اور جب میں اپنی قوم کو بتلا دوں گا اور بعد میں جب میں اپنی قوم کو لے کر کے آؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بات سے پلٹ گئے تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا تم اگر یہ بات تمام قوم والوں کے سامنے بتلا سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل جاتا ہے اور اپنے تمام لوگوں کو بلا کر کے لاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کہو جو تم نے بات کہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمانوں کا سیر کیا۔ کچھ لوگ تو اپنا سر کھجانے لگے اور کچھ لوگ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 40 راتوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیلم رات کے کچھ حصے میں سفر کر کے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تم نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو یہ بتلاؤ بیت المقدس میں وہاں کی وہ مسجد کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس میں فلاں چیز کیسی ہے، ذرا آپ بتلائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مسجد کو یہ دیکھنے گئے تھے کہ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کیسے دروازے ہیں، کیا پھول پتیاں بنی ہیں؟ آپ کیسے بتلاتے؟ بھئی آپ اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے خطبے سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں یہی نیچے کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ پنکھے تھوڑے گننے آتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو لا کر کے رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلا دیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے تو آپ کی باتوں کو مانا لیکن پورے یقین کے ساتھ ان کے دل میں یہ تسلی نہیں تھی۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کی رات بیت المقدس کا سفر کیا ہے، آسمانوں کا سفر کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بالکل سچ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہے سفر کیا ہے۔ مفسرین نے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اسی وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب ملا، لقب ملا۔ تو یہ معراج کے واقعات تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئی اور اس طرح سے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ کیا گیا اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معراج کے اس تمام واقعات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو چیزیں ملی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنائے۔ جو لوگ نماز الحمد